या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम हमारे उन दोस्तों के लिए होता है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। तो आए अपने प्रोग्राम को अपने पहले सेगमेंट से आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ معین بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے. آپ نے بہت اچھی تلاوت کی. تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی تلاوت قرآن پاک. تو بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کی شام صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بانا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا صدقہ لے دے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لے دے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور باغ طیبہ میں سبحانہ بول بولا نور کا. باغ طیبہ میں سبحانہ بول بولا نور کا. سے وہ گئے بلبلے بڑھتی ہے کلمہ نور کا. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دندونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور لاب رب عرش جس کو جو ملا انہیں سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دولا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بانا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور گئے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض
پہ تاغ بڑا نور کا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حسین بھائی آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. اور ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کا خبرنامہ. بچوں کی شام. بچوں، آپ نے سردیوں کے موسم میں برف باری یعنی سنو فال کے بارے میں شاید دیکھا ہوگا. سنو فال میں برف آہستہ آہستہ زمین پر گرتی رہتی ہے اور زیادہ گرنے کی وجہ سے ہماری ڈیلی لائف کافی افیکٹ ہوتی ہے. آنے جانے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں گھروں کی چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں اور بعض جاندار، انسان اور جانور وغیرہ بیمار یا ہلاک ہو جاتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے اس سے متعلق ایک نیوز لے کر آئے ہیں. سائبیریا میں پچھلی سردیوں کے دوران ایک 4 سالہ بلی زیادہ سنو فال ہونے کی وجہ سے سڑک پر ڈھیر کافی برف میں پھنس گئی، اور جب اس بلی کو ریسکیو کیا گیا تو اس کے چاروں پاؤں بلڈ سرکولیشن نہ ہونے کی وجہ سے ناکارہ ہو چکے تھے، یعنی ختم ہو چکے تھے، اور اس وجہ سے یہ بلی چل پھر نہیں سکتی تھی. اس بلی کو ٹریٹمنٹ کے لیے ایکسپرٹس کے پاس لایا گیا تو انہوں نے ایک یونیک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے بلی کو 3D پرنٹر سے بنے آرٹیفیشل میٹل پاز یعنی پاؤں لگا دیے، جو اسپیشلی ٹائٹینیم نامی میٹل سے تیار کیے گئے تھے. ان آرٹیفیشل پاز کو اسٹرانگ رکھنے اور بلی کو سلپ ہونے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایکسپرٹ نے ان آرٹیفیشل پاز پر کیمیکل کوٹنگ بھی کی، جس کی ہیلپ سے یہ اونچی نیچی جگہوں پر جمپ بھی کر سکتی تھی. بچوں، یہ بلی ان آرٹیفیشل پیروں کے کامیاب ایکسپیریمنٹ کے بعد اب دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو گئی ہے بلکہ اسے ان جانوروں کی لسٹ میں بھی شامل کر دیا گیا ہے جہاں اس جیسے دوسرے جاندار جو ایسے یونیک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے دوبارہ چلنے پھرنے یا پھر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں، اللہ پاک نے انسان کو جو ایبیلیٹیز یعنی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے ذریعے انسان بہت اچھے کام کر سکتا ہے. اس نیوز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کی طرح جانوروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہماری طرح اللہ پاک کی مخلوق ہیں اور جن کے ساتھ ہمیں ہمیشہ محبت اور نرم دلی سے پیش آنا چاہیے. تو جی حسن بھائی، یہ تھی آج کی نیوز. تو اللہ پاک ان کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے. تو آئیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. بچوں کی شام. جی تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ جانور تو نظر آ رہے ہوں گے. چلیں اب دیکھتے ہیں اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں. جی شیر. یہ کیا ہے؟ شیر. تصویروں میں بہت اچھا لگتا ہے، سامنے آ جائے تو ڈر لگتا ہے. شیر کو عربی میں اسدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے اژدہا. کیا ہے؟ یہ سانپ سے بڑا ہوتا ہے. اس کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. اور یہ ہے مگرمچھ. کیا ہے؟ مگرمچھ. مگرمچھ کو عربی میں تمساح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمساح. شیر کو عربی میں اسدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسد. اژدہے کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. اور مگرمچھ کو عربی میں تمساح بولیں گے. کیا بولیں گے؟ تمساح. شیر کو عربی میں اسدن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اژدہے کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. اور مگرمچھ کو عربی میں تمساح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمساح. شیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسدن. اژدہے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور مگرمچھ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تمساح. شیر کو عربی میں اسدن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اسد. اژدہے کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. اور مگرمچھ کو عربی میں تمساح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تمساح. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اسد. جی اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ثعبان. ثعبان. شیر کو عربی میں اسدن بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اسد. اژدہے کو عربی میں ثعبان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور مگرمچھ کو عربی میں تمساح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تو کس کس کو یاد ہوا؟ واہ بھائی، اتنے ساروں کو یاد ہو گیا، ماشاء کس اللہ. کس کو یاد ہوا ہے؟ چلیں مائک لے کر آتے ہیں حسن بھائی آپ کے پاس، پھر دیکھتے ہیں کس کو یاد ہوتا ہے. بغیر دیکھے پوچھیں گے ہم. چلیں کون بتائے گا کہ اژدہے کو تو نہیں، مگرمچھ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ چلیں آپ بتائیں. کو آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
मगरमच्छ को अरबी में इंथाकुन कहते क्या हैं। कहते हैं? इंथाकुन। आपका नाम क्या है? मुजफ्फर। मुजफ्फर भाई। तिमसाहुन कहते हैं, क्या कहते हैं? इंथाकुन। जी, आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह। चले, अब कौन बताएगा कि शेर को अरबी में क्या कहते हैं? चले आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सुफियान है। जी सुफियान भाई। शेर को असदुन कहते हैं। शेर को असदुन कहते हैं, किस में? इंग्लिश में? उर्दू में। हैं? उर्दू में शेर को उर्दू में शेर कहते हैं और अरबी में? असदुन। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। चले, अब कौन बताएगा कि अजदहे को अरबी में क्या कहते हैं? जी, अजदहे को अरबी में क्या कहते हैं? जी, तो हमारे उवैस भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उवैस रज़ा है। जी उवैस भाई। मगर अजदे को अरबी में कहते हैं सुरबानुन। जी, अजदहे को अरबी में सुरबानुन कहते हैं और उवैस भाई का जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो, आपको ये जो बगैर देखे तीनों बताएं। हसन भाई की तरफ देखे और तीनों बताएं। जी, चले आपको आते हैं। चले आप बताएं। शेर को अरबी में असदुन कहते हैं। जी। असदहे को अरबी में सोबानुन कहते हैं और मगरमच्छ को तोहसानुन। चले, ये कौन बताएगा? माशाअल्लाह, आपने दो दो तो जवाब दुरुस्त दे दिए, माशाअल्लाह। चले हसन भाई, इनसे पूछ लेते हैं। चले आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिद है। जी शाहिद भाई। मगरमच्छ को इंग्लिश और अरबिक में तिमसाउन कहते हैं। मगरमच्छ को अरबी में तिमसाहुन कहते हैं और आपका जवाब भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले, हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें भी पक्का हो जाए और मदनी चाहिए के नाज़रीन को भी याद हो जाए। शेर को अरबी में असदुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अजदहे को अरबी में सुरबानुन कहते हैं, क्या कहते हैं? और मगरमच्छ को अरबी में तिमसाहुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शेर को अरबी में क्या कहते हैं? मगरमच्छ को अरबी में क्या कहते हैं? तिमसाहुन। और अजदहे को अरबी में क्या कहते हैं? सुरबानुन। जी, तो प्यारे बच्चों और मदनी चाहिए के नाजरीन, ये थे आज के कुछ अरबी अल्फाज जो यहाँ के कुछ बच्चों को याद हुए और उन्होंने सुनाए भी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा हसन भाई। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो आए किड्स मंदी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, पहली कॉल। मेरा नाम तैयबा है, मैं जगवाल से बात कर रही हूँ। बच्चों की शाम प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हम सब घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट सेगमेंट बहुत ही शानदार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जी, अगली कॉल। मेरा नाम वजीहा है, मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम अच्छा लगता है। इसमें जो सारे सेगमेंट होते हैं वो मुझे सारे अच्छे लगते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकतें अता फरमाए और किड्स मद्दी चैनल की दावत आम करती रहें। तो प्यारे बच्चों, आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है अनोखी जगह। बच्चों की शाम। जी प्यारे बच्चों और मदीन चैनल के नाज़रीन, हमारी इस दुनिया में कई ऐसी जगह, अनोखी जगह मौजूद हैं जिनके बारे में, उनमें से किसी भी एक के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो आज भी इसी तरह मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनोखी जगह के बारे में बताऊंगा। प्यारे बच्चों, हमारी इस दुनिया में वाकई ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं, अनोखी जगह मौजूद हैं जिन्हें देखें तो दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जगह ऐसी क्यों है। प्यारे बच्चों, अगर किसी छोटी चीज़ पर किसी बड़ी चीज़ को रखा जाए तो ऊपर वाली चीज़ का बैलेंस सही और बराबर होना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ गिर सकती है। और अगर वो चीज़ उतनी ही भारी हो तो इस बात का और एहतियातन ख्याल रखा जाएगा। और प्यारे बच्चों और मज़ीद चाहेंगे नाज़रीन, मगर ये जनरल रूल
کما کیوی نام کے ایک انوکھے پتھر پر اپلائی نہیں ہوتا۔ یہ پتھر کہاں ہے اور کیسے ہے، آئیے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بر اعظم یورپ کے ایک ملک فن لینڈ میں روکولاٹی نام کی ایک جگہ ہے۔ اس کے ویسٹرن یعنی مغربی حصے میں کما کیوی نام کا ایک پتھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا 7 میٹر کا گول لمبا بیلنسنگ روک ہے جو زمین سے ابھرے ہوئے ایک پتھر کے سرفیس یعنی سطح پر بہت چھوٹے پاؤں کے نشان جتنی جگہ پر ٹکا ہوا ہے، لیکن اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ انسانی طاقت کے ذریعے اسے لرزایا یا ہلایا نہیں جا سکتا۔ بے شک اور یقیناً یہ اللہ پاک کی ہی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے جیسا چاہے ویسا کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ زکریا بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو آئیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے واقعہ سنیں۔ بچوں کی شام۔ ضیاء بھائی، آج آپ ہمیں کون سی واقعہ سنا رہے ہیں؟ کون سا واقعہ؟ آج میں آپ کو انشاءاللہ تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا جو حکم نازل ہوا تھا اس کا جو پورا پس منظر ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جی سنائیں۔ جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش اور خوشی یہ تھی کہ کاش خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو تھا یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نماز کے دوران پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کاش قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ تو اسی دوران نماز کے اندر ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ قبلے کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا چہرہ وہاں کر دیا ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی اپنا چہرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا۔ تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس طرح محبت فرماتا ہے، اور جس آیت کریمہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، اس کی خوشخبری سنائی گئی، وہ آیت کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے ہم بھی اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز ایمان: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی اور خواہش کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک خوبصورت سی حدیث پاک بھی سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین یعنی تمام لوگوں کو سب کو جمع کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمائے گا کہ یہ تمام لوگ میری رضا چاہتے ہیں، لیکن اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو پورا واقعہ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے لیے دیگر واقعات لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ زکریا بھائی بڑا ہی پیارا واقعہ آپ نے جو ہے ہمیں سنایا ہے. تو اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے اور دیگر ایسے ہی واقعات ہمارے لیے لایا کریں. تو مدنی چینل کے ناظرین آئیں کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال. محمد عامر رضا ہے باب المدینہ قدات سے بات کر رہا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا پہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں کال کیا آپ کا بہت بہت شکریہ. ایسے ہی بچوں کی شام دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت کو عام کریں. جی اگلی کال. میرا نام محنور فیصل ہے. میں ڈوکرا والا سے بات کر رہی ہوں. آپ کا سلسلہ بچوں کی شام ماشاءاللہ دینا ہے. مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جی بالکل کڈز مدنی چینل. کڈز مدنی چینل. اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں کال کی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. تو مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ تھا ہمارا پورا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آئے گا اور ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا ضرور انتظار رہے گا. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور جو ہے آج کا پروگرام یہی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے منڈے کو ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیرہ. تو بچوں کی شام دیکھتے رہیے. یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام. بچوں کی شام بچوں کی شام بچوں کا مدنی چینل آ گیا.